اور دوسرے کلمہ پڑھنے والوں کا زبردست اختلاف ہے. ان میں ایک بنیادی عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم کے علم غیب کے تعلق سے. ان کا کہنا ہے کہ نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جو علم غیب نبی کے لیے مان لے وہ مشرک، اور اتنا بڑا مشرک کہ ابو جہل کے برابر مشرک. معاذ اللہ. ان کی کتاب میں لکھا ہے تقویۃ الایمان میں. کسی طرح سے بھی نبی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے علم غیب کا مان لینا ایہام شرک سے خالی نہیں ہے. ان کے بڑے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں. کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاں حضور کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے. کلمہ پڑھ کر نبی کے علم غیب کا انکار یہ عقل سے بھی بہت دور ہے. عقل سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. میں آج کی تقریر میں دعوت فکر و نظر امراوتی کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. حافظ شعیب تم بہت ادھر ادھر باتیں کرنے. وہ لوگ کہ جو بھول بھلائیوں میں ہیں سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا مذہب بہت صحیح مذہب ہے، وہ آج غور کریں، سنیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. نظر بھی اچھی رکھیں اور نظریہ بھی اچھا رکھیں. ضد، عناد، تعصب، بغض، کینہ، حسد، یہ جتنی بیماریاں ہیں سب دل سے نکال دیں. بے شک. اور خالی ذہن ہو کر حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں. انہوں نے فرمایا انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تیرا کان کوا لے گیا، آپ نے سنتے ہی کوے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ میرا کان تو کوا لے گیا. کون کہہ رہا ہے؟ کہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تیرا کان کوا لے گیا. اب یہ دوڑ رہا ہے کوے کے پیچھے. کسی نے کہا بے ہوش مند کان تو دیکھ لے تیرے سر میں لگا ہوا ہے. خواہ کی دوڑم دوڑ بھاگم بھاگ ہو گئی. نہ کان جدا ہوا نہ کوا لے گیا، یہ خواہ دوڑ پڑا. کسی نے دوڑا دیا. تو کسی کے دوڑانے سے دوڑنا مت، بلکہ کچھ عقل جو خدا نے دی ہے اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں آپ. یہ عقل اللہ نے خاص طور پر اپنے دین کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائی. خدا کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے محبوب کی ذات و صفات کو اپنی بساط کے لائق سمجھو. اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا ویعرف انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوسری حدیث میں وَيَعْرِفُ کی جگہ بَيَعْلَمُ ہے. حدیثوں کا مفہوم ایک ہے. سرکار فرماتے ہیں
کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے اللہ پاک کا رسول نہ پہچانتی ہو۔ طرف پہ بولنا ذرا زور سے سبحان اللہ۔ کنجوسی مت کرنا، دل کے دروازے کھولو۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو، نہ پہچانتی ہو، نہ مانتی ہو۔ الا مردۃ الجن والانس، سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے، وہ سرکشی میں اپنی مبتلا ہیں اور مجھے اللہ کا رسول نہیں پہچانتے، نہیں مانتے، نہ جن مانتے ہیں نہ انسان جو سرکش ہیں، اور جن کے پاس سرکشی نہیں ہے وہ مجھے پہچان بھی لیتے ہیں اور اللہ کا رسول مان بھی لیتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کروں، اس کے بعد تقریر آپ کو سناؤں گا۔ تمہیدی چیزیں ہیں یہ۔ ہوش مند کو، عقل مند کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا پاک اگر مجھے چاہتا تو کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا، جیسا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو اور نبیوں کا امتی بنایا۔ حضرت آدم کا امتی، حضرت شیس کا امتی، حضرت ابراہیم کا امتی، حضرت نوح کا امتی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا امتی، حضرت زکریا و یحییٰ کا امتی۔ کسی نبی کا بھی امتی اگر بناتا اللہ پاک ایمان والا امتی بناتا تو اس کا کرم تھا۔ جو اور امتیوں پر ہوا جنہیں ایمان کی دولت خدا نے عطا فرمائی تب بھی اس کا کرم تھا، مگر یہ اس کا ایسا کرم ہے کہ کروڑوں اربوں کرم ایک طرف اور اس کا تنہا یہ کرم ایک طرف کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ آخر اس کی عظمت کو آپ محسوس کریں کہ مصطفیٰ کا امتی بننے میں ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت مومنہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا میرے محبوب کی امت میری بڑی تعریف کرے گی۔ الحمدون، منہ کیا دیکھتے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ادھر والے نہیں بول رہے ہیں، اوپر والے اس لیے فرمایا میرے محبوب کے امتی میری بڑی تعریف کریں گے، وہ امت میری بڑی عبادت کرے گی اور میرے محبوب کی بڑی تعریف کرے گی، وہ امت راتوں رات جاگ کر میری عبادت میں لگے گی۔ اللہ پاک نے اس امت کے نیک لوگوں کی تعریف فرمائی۔ لوگوں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دن رات گناہوں میں لت پت ہیں، دن رات گناہوں میں ملوث ہیں ہم، تو تعریف اللہ نے جو کی وہ ہماری نہیں بلکہ تعریف کی تو صدیق اکبر کی تعریف فرمائی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، مولا علی کی، حسنین کریمین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بندے میری راہ میں جہاد کریں گے میرے حبیب کے امتی، تو یہ تعریف جو کی اللہ نے مجاہدین اسلام کی خالد ابن ولید کی تعریف، عمرو ابن عاص کی تعریف، یہ بزرگان دین تھے جن کی تعریف کی اللہ نے، اپنے دین کے خادموں کی تعریف فرمائی، امام اعظم کی تعریف، امام مالک کی تعریف، امام شافعی کی تعریف، امام احمد کی تعریف، غوث اعظم کی تعریف، خواجہ غریب نواز کی تعریف، محبوب الہی کی تعریف، بختیار کاکی کی تعریف، سبحان اللہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاء الدین نقشبندی کی تعریف، حضرت سیدنا محبوب الہی کی تعریف، صابر کلیری کی تعریف، مخدوم سمنانی کی تعریف، امام اہل سنت اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم کی تعریف۔ ہم جیسے نکموں کی کمینوں کی تعریف نہیں فرمائی کہ ہم تو گناہوں میں ملوث ہیں۔ اے لوگوں مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب اس امت کی تعریف خدا نے کی تو نیکوکاروں کی تعریف ہو گئی، ان کے دامن کرم میں ہم بھی چھپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتی بڑے پیارے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت کو دیکھنے لگے کہ میری امت ایسی نکمی،
کہ میں نے کہا عمالقہ سے جہاد کے لیے چلو، تو یہ مجھ سے کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ مجھ سے کہنے لگے موسیٰ تم ہم سے کہہ رہے ہو لڑنے کے لیے چلو رے، تم جاؤ تمہارا خدا جائے، دونوں لڑو جا کر، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ آپ ایسے ہی کہہ دیتے اگر سرکار کا حکم ہوتا تو ایسے ہی کہتے، ارے بولو نا، کہتے ایسا کہ حضور آپ جائیے، آپ کا خدا جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ارے ایسا موقع آیا جب مسلمان بہت کمزوری کی حالت میں تھے، 313 مسلمان جمع کیے، مصطفیٰ نے پہلی بدر کی جو جنگ ہوئی ہے، پہلی لڑائی اسلام اور کفر کی، تو میرے آقا نے اپنے ان دیوانوں غلاموں کو جمع فرمایا، مشورہ کیا، بولو مکے سے کفر کا سیلاب امٹ کے آ رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو، یہاں رہ کے مقابلہ کرو گے یا آگے بڑھ کر؟ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے عرض کیا سرکار آپ ہمارے آقا ہیں، ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے مالوں کے بھی مالک ہیں، گھر مکان دکانوں کے مالک ہیں آقا، آپ ہماری جان زمین جائیداد کے مالک ہیں، حضور آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے، مگر آقا کا کام ہوتا ہے حکم دینا اور غلام کا کام ہوتا ہے اپنا سر دینا۔ حضور ہم سے آپ مشورہ فرما رہے ہیں، ارے آپ حکم دیجئے، ہم چاہے نہتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، سامان حرب و ضرب نہیں ہے، مگر نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر۔ سبحان اللہ۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیہوں سے لڑ جائیں اور سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب دیا اللہ پاک نے، یہ سب تعریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کی، تو انہوں نے سوچا میری امت ایسا الٹا جواب دیتی ہے مجھے، اور یہ مصطفیٰ کی امت کیسی ہے کہ رب ان کی خود تعریف فرما رہا ہے۔ تو کہنے لگے رب اجعلنی نبی تلک الامہ، اے اللہ ایسا کر دے وہ امت مجھے دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کلیم نبیھا منہا، ان کا نبی تو انہی میں سے میں جلوہ گر کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا وہ امت مجھے نہیں ملے گی، تو کہنے لگے فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ ذَلِكَ النَّبِيِّ، کہ اللہ اگر وہ امت مجھے نہ دے تو کم سے کم اتنا ہی کر دے کہ مجھے اسی حبیب کا امتی بنا دے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ یار تمہاری ابھی ابھی تعریف ہوئی ہے، ابھی ابھی تعریف ہوئی ہے، اور کمزوری سے نعرے کا جواب دے رہے ہو، لگاؤ کھڑے ہو کے اور جواب دو دوسرے۔ یا رسول اللہ، ہاں زندہ باد زندہ باد۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب اتنی بات سمجھ گئے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں شامل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے تمنا کر چکے۔ قال استقدمت واستاخر، سبحان اے اللہ۔ میرے کلیم یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اس نبی کا امتی بناؤں، جی لیکن معاملہ کیا ہے، میرا حبیب بعد میں آئے گا، تم پہلے، وہ آخری نبی ہوگا، میرا حبیب آخری رسول آخری پیغمبر ہوگا میرا، تمہارا زمانہ میرے حبیب کے زمانے ظہور سے بہت پہلا ہے، لیکن تمہاری یہ تمنا میں یوں پوری کر دوں گا، وَلَٰكِن سَأَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي دَارِ الْخُلْدِ۔
سبحان اللہ. میں تمہیں اور اپنے حبیب کو ہمیشگی کے گھر میں جمع کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے خوش نصیبو، یہ میں نے اس لیے حدیثیں سنائی کہ اہمیت سمجھو کہ ہمارا مقام کیا ہے. مصطفیٰ کی امت میں ہونے سے ہمارا درجہ کتنا بلند ہو گیا. ابھی وہ بے ہوش ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں کیسا حبیب ملا ہے. نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا، کوتاہ نظر سے اپنی طرح سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، ہم ان کی طرح بشر ہیں. کوئی فضیلت قاعدے کی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی. وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہر بات میں اپنی طرح بشر کہتے. لیکن سنو میرے بھائیوں، عظمت دیکھو. مصطفیٰ پر دل سے ایمان لاؤ، تب تمہاری عظمت کو خدا کے ہاں ظاہر ہوگی. وہ عظمت کیا ہے؟ سنو، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین ہموار ہوگی، ایک سی ہوگی، مسطح ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ میدان محشر میں ایک طرف کنارے رائی کا دانہ چھوٹا سا پڑا ہو، اور یہاں سے آدمی دیکھے دوسرے کنارے سے تو اسے بھی دیکھ لے گا. سبحان اللہ. سبحان. اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ کتنی ہموار ہوگی وہ زمین، اور دوسرے یہ کہ آنکھوں کو کتنی طاقت مل جائے گی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی ہر چیز دیکھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ اتنی مسطح زمین، اس زمین مسطح زمین کے باوجود سرکار فرماتے ہیں انا و امتی غلاکو من مشرف. قیامت کے دن میں اپنی امت کے ساتھ اونچے ٹیلے پر رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں؟ ارے کہاں مولانا صاحب؟ اونچے ٹیلے پر. ارے اونچی نیچی ہوگی ہی نہیں زمین، پھر اونچا ٹیلا کیا مطلب؟ تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے دونوں حدیثوں کو ملانے سے کہ ساری زمین ہموار ہوگی، مگر مصطفیٰ اور ان کی امت کے لیے خدا ایسے ہی ممبر بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے ممبر بنایا امراوتی کی زمین پہ، علماء کو اونچا مقام دیا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. دکھانے کے لیے کہ ہمارا مقام اور ہے، ہمارے قائدین اور علماء دین کا مقام اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت میں یہ انتظام خدا فرما دے گا. اپنے محبوب کی امت کے لیے اونچی جگہ رکھے گا. محبوب اپنی امت کو لے کر اونچی جگہ آ جائیں گے. اب جب اونچی جگہ مصطفیٰ ہوں گے، ان کی امت مومنہ ہوگی جی، اور نیچے ساری امتیں ہوں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ما منہم من احد الا بدانہ منا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنجوسی نہ کرو، پیچھے والے کمزور ہیں کیا؟ زور سے بولو اور طاقت سے بولو. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کوئی ان میں کا جو نیچے ہوں گے ایسا شخص نہ ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ کاش میں بھی حضور ہی کا امتی ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا بڑا منصب ہے، کتنا بڑا مقام ہے یہ جو میدان محشر میں حضور کے ہر ایمان والے امتی کو نصیب ہوگا. یہ لوگوں، یہ آپ کی اونچی اونچی بلڈنگوں کی وجہ سے نہیں، یہ آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے نہیں، آپ کے کاروبار کی وجہ سے نہیں، آپ کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں. یہ جو عظمت میدان محشر میں ہو رہی ہے، یہ آپ کی اتنی پذیرائی ہو رہی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ صرف اس نسبت کا صدقہ ہے جو مصطفیٰ کے قدم سے حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور علامہ صغیر احمد جوخن پوری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. ادھر والے کچھ کمزور ہیں، ایسے ہاتھ لے کے بیٹھے ہو ہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے ہمیں خرید کے انمول کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حضرات اتنی بات سمجھ گئے آپ، کتنی عظمت والی ہے یہ امت مومنہ، ایمان والی امت کتنی عظمت والی ہے۔ مگر ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ تو حضرات اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں نبیوں کو مانو، پیغمبروں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو، تقدیر کو مانو۔ یہ ایمان ہے، سبحان اللہ، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جانے ایمان کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سرکار نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ ہی کی راہ میں محبت کی اور اللہ ہی کے لیے عداوت کسی سے رکھی، محبت کے لائق ہے تو محبت اور عداوت کے لائق ہے تو عداوت، مصطفیٰ کا غلام ہے تو دل سے محبت اور مصطفیٰ کا باغی ہے تو دل سے عداوت رکھی، اور کسی نے کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اور دینے سے ہاتھ روک لیا کہ یہ بدعقیدہ بد مذہب ہے، نہیں دوں گا، نہ چندہ دوں گا، نہ دھندا کروں گا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، مکمل کر لیا۔ یہ باتیں آپ نے سن لی، اچھی طرح دل میں آ گئی کہ ہمیں مصطفیٰ سے سچی محبت رکھنی چاہیے۔ کیا ہے ایمان؟ الایمان هو الحب كله، ان الحب هو الایمان كله۔ محبت ہی تو پورا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا ہے ایمان؟ کیا ہے ایمان؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینا، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھنا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں رے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہاں تک کی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ لوگ جو دائیں بائیں سن رہے ہوں وہ محسوس کریں کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، اب ہمیں اپنے محبوب کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اس روشنی میں اب میں اپنے موضوع کے تعلق سے آپ کو تقریر سناتا ہوں۔ اب غور کرو، یہ نہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو بس ایمان لے آئے۔ ارے ایمان ہمارا اللہ اور رسول پر ہے، کسی مولوی پر نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بولو کس پہ ایمان ہے؟ مولوی بگڑ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان خیر امتی خیار العلماء، بے شک میری امت میں سب سے بہترین امتی وہ ہیں جو بہترین خوش عقیدہ عالم ہیں، اچھے عقیدے والے عالم میری امت میں سب سے بہتر ہیں۔ ایسے عالموں کے لیے سرکار نے فرمایا نظرۃ الی وجہ العالم خیر من عبادت سنہ صیامھا وقیامھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا دیدار کر لینا عالم ربانی کا، تھوڑی دیر دیکھ لینا، سرکار فرماتے ہیں یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
سال کی. سبحان اللہ سبحان. توجہ ہے. ایک سال کی عبادت سے نہیں بولو گے؟ نہیں بولو گے؟ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا بات؟ سب سے بات بولو گے اخیر میں. ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا فرما رہے ہیں، سب کے سرکار فرما رہے ہیں. وہ بھی کون سی عبادت سال بھر کی؟ صیام یہاں و قیام یہاں، جس میں دن بھر روزے رکھے جائیں اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت الہی کی جائے. ایسی نفل عبادت سے ایک مومن، ایک عالم ربانی کے چہرے کا دیدار بہتر ہے، کیونکہ وہ امت میں سب سے بہتر ہے. سرکار فرماتے ہیں وَشَرَّ أُمَّتِي شِرَارُ الْعُلَمَاء، اور میری امت میں بدترین امتی وہ ہیں جو فتنہ پرور مولوی ہیں. بدترین امتی میرے وہ ہیں جو بدعقیدہ مولوی ہیں. شرار العلماء، فرمایا بدترین علماء میری امت کے بدترین لوگ ہیں کہ وہ گمراہ اور بددین بناتے ہیں، وہ گمراہ اور بے ایمان بناتے ہیں. اس لیے عوام سے میرا کہنا یہ ہے کہ خیر و شر کو پرکھنے کی تمہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. عقل بھی رکھو اور عشق رسول بھی رکھو تو بات سمجھ میں آئے گی. آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک مستقل تقریر ہو گئی مگر تمہید ہے یہ. جی حضور. میں اتنی لمبی تمہید نہیں باندھتا ہوں، ایک مستقل تقریر ہے یہ صرف امراوتی کے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کوے کے پیچھے مت دوڑو، اپنے کان کو دیکھو. توجہ ہے؟ ہاں، کوے کے پیچھے مت دوڑنا، اپنے کان کو دیکھنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی معتبر نائی غلط خبر دے دیتا ہے. نائی معتبر ہے مگر خبر غلط ہے. ایک نائی نے ایک گاؤں میں جا کے کہا کسی آدمی سے کہ جناب تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی. کیا کہا؟ ارے تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی. یا اللہ، وہ رونے لگے. وہ رونے لگے. سمجھ رہے ہو نہیں آپ؟ بیوی بیوہ ہو گئی، جس کی بیوی تھی اسی سے کہہ رہا ہے کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی. اب یہ رو رہے ہیں یا اللہ میری بیوی بیوہ ہو گئی. اب کسی نے کہا رے کہا کیا بات، کیوں رو رہے ہو صاحب؟ ارے کہا تم کو کیا خبر، زندگی کا سب سے بڑا دکھ حاصل ہو گیا. کہا شریک حیات بیوہ ہو گئی. کس کی شریک حیات؟ کا میری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اس نے کہا رے بڑے بھولے ہو، بڑے بھولے ہو، تم زندہ اور تمہاری بیوی بیوہ. توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی شہر میں کوئی حجام پہنچا، ملاقات ججمان سے کر کے بولا کہ بیوی تمہاری ہوئی آج بیوہ، میاں تم کو اس غم میں ماتم ہے زیبا. سنا جب انہوں نے بہت روئے پیٹے کہ افسوس بیوی ہوئی میری بیوہ. تو کسی نے آ کر انہیں بتایا کہ جناب آپ زندہ ہیں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے صاحب کہ یہ جو قاصد ہے بڑا معتبر ہے، غلط خبر نہیں دیتا. ایسا ایمان مت رکھو کہ قاصد غلط خبر نہیں دیتا. اب اس سے زیادہ غلط خبر اور کیا ہوگی کہ تیری زندگی میں تیری بیوی کو بیوہ بنا رہا ہے. اب آؤ دیکھو، یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا کہ حضور کو اللہ پاک نے غیب کا علم دیا ہے. بولو بولو. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، داڑھی ان کی بھی ہے،
نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، جو مان لے مشرک۔ اب ہم نے کہا آپ سنیے، آپ نے ایک ہی سبق پڑھ لیا جو الٹا تھا، اب سیدھا سبق آج پڑھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی میرا حبیب میرا رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ توجہ ہے، کنجوس نہیں ہے مصطفیٰ غیب بتانے میں۔ اب بتائے گا کون جسے معلوم ہوگا؟ اتنی عقل تو ہے ہی نا کہ اتنا سمجھو کہ بغیر بتائے، بغیر علم کے کوئی بتائے گا؟ مفتی صاحب فتویٰ کب بتائیں گے؟ جب معلوم ہوگا۔ کیوں؟ یوں تو جاہل مفتی بہت گھوم رہے ہیں، جاہل جٹ نپٹ چوپٹ۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا فوراً بے دھڑک بتا دیا، اے چمچم کرتے والے، اے مولانا صاحب کیا ہوا تمہیں؟ یار تمہارا کرتا سب سے زیادہ چمک رہا ہے، دیکھو تو ستارے جھل ملا رہے ہیں۔ اور ہاں ہوش میں رہنا، توجہ ہے، توجہ ہے حضرات۔ بغیر علم کے مسئلہ بتاتے ہیں، بے علم کے جو پوچھا بتا دیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بغیر علم کے مسئلہ بتائے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ مگر ملا جی ٹھوسم ٹھاس، انہیں بولنا یہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ارے تم نے کہاں سے کہہ دیا نبی کو غیب کا علم نہیں ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ میرا حبیب غیب بتانے میں کنجوس ہی نہیں ہے، غیب بتائے۔ اچھا انہوں نے کہا دیکھو ہم نے بھی قرآن پڑھا، ہم نے کہا وہ کیا پڑھائی بتائیے، کیا پڑھا؟ بولے اللہ پاک فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم نے کہا بے شک ہمارا ایمان۔ انہوں نے کہا اور سنیے، ہم نے کہا وہ بھی سنائیے۔ انہوں نے کہا سنیے، قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ محبوب اعلان فرماؤ کہ اگر میرے پاس غیب کے خزانے، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور نہ یہ تم سے میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ہم نے کہا ملا جی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، بے شک اللہ پاک کا فرمان حق ہے۔ بولے اور سنیے، ہم نے کہا وہ بھی سنائیے۔ کہا دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے محبوب سے کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جان لیتا تو میرے پاس بہت سی بھلائی ہوتی، بھلائی میں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ ہم نے کہا اس پر بھی ہمارا ایمان بلا شبہ۔ اللہ پاک ہی غیب جانتا ہے، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، ان کے اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ بے شک ہم نے کہا بلا شبہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کہیے تو بولے اور ہے آیت، ہم نے کہا وہ بھی پڑھیے۔ فرمایا قرآن فرماتا ہے، انہوں نے کہا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمینوں کی کنجیاں، اللہ ہی مالک ہے ان کنجیوں کا۔ ہم نے کہا ہمارا ایمان بے شک بے شک ہمارا ایمان ہے۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بولے بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ ہم نے کہا بات ہو گئی تمہاری ختم؟ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب نہ رسول جانے، نہ نبی جانے غیب، نہ ولی جانے غیب،
کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ جانے غیب، کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم نے کہا چلیے اتنی بات آپ کی ہو گئی، مگر اب ہماری بھی سنیے، ان آیتوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، سنیے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ پاک غیب کا جاننے والا اپنا خاص غیب کسی کے قبضے میں نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ملا جی یہ بتاؤ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کی نازل کی ہوئی آیت ہے؟ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اے عام لوگوں، خدا کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ تمہیں اپنا غیب عطا فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک چاہتا ہے جس رسول کو تو غیب بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا ملا جی یہ کس نے آیت نازل کی؟ یہ بھی تو قرآن میں ہے۔ بولو یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ خدا پسندیدہ رسولوں کو غیب دیتا ہے، اور غیب دیتا نہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے خاص غیب پر اپنے رسولوں کو قبضہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبوب جتنا جسے چاہو عطا فرماؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان قبضہ اللہ۔ بھی دے دیتا ہے۔ ہم نے کہا بتائیے، آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی آیتیں پڑھی ہیں، اب دونوں آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ کچھ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، اور کچھ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ رسولوں کو غیب کا علم ہے۔ اب ملا جی بتاؤ فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کن تقریر یہاں کر کے جاؤں گا آج امراوتی میں، تاکہ سکون ہو جائے، ہر عقل والا سمجھ جائے۔ قرآن فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من سبحان اللہ شیء، سبحان اللہ۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بیان نہ کر دی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی شے ہم نے چھوڑی نہیں، بیان کرنے سے اٹھا کے نہیں رکھی، ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان فرما دی۔ قرآن فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے محبوب ہم نے تم پہ کتاب اتاری ہر چیز کا روشن ترین بیان۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشی مناؤ کم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیریوں میں، زمین کی تہوں کے نیچے کوئی دانہ ایسا نہیں، کوئی بیج ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں بیج کیسے کیسے، پھولوں کے بیج، کروڑوں اربوں قسم کے بیج، ہم کیا جانے، خدا جانے۔ ہر بیج کا ذکر قرآن میں، ہر پھل کا ذکر قرآن میں، ہر کھیتی کے دانے کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا ذکر جو زمین کے اندر ہے اس کا ذکر قرآن میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ سبحان اللہ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ دو ہی چیزیں، ہر جسم والی چیز، چاہے لکڑی ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، شجر و حجر ہو، یہ ساری چیزیں جسم والی جو ہیں
وہ یا تو خشک ہوں گی یا تر، اور قرآن فرماتا ہے خشک ہو تو بھی ذکر قرآن میں اور تر ہو تو بھی ذکر قرآن میں۔ اب قرآن میں ساری کائنات کا ذکر ہے، ساری کائنات کا علم قرآن میں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ قرآن میں جو اللہ نے ساری کائنات کا علم رکھا ہے یہ کس کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے تو رکھا نہیں، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ بھولنے سے بھی پاک ہے، نسیان سے بولو پاک ہے، وہ ذہول سے پاک ہے، لاپرواہی سے پاک ہے، پاک ہے حضور، پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے، پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ پاک نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ سبحان اللہ، شبی توجہ کرو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بذات ہے، قائم بذات ہے، سبحان اللہ، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، کہ نیند آتی آدھی موت ہے، وہ موت سے پاک ہے، اور اونگ اس نیند کی بہن ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے، کہ غفلت اس میں بھی ہوتی ہے، خدا ہر غفلت سے پاک ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ نے علم رکھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم ڈائری رکھتے ہیں پروگرام لکھنے کے لیے کہ بھول جائیں تو دیکھ لیں، خدا نے قرآن کو اپنی ڈائری نہیں بنایا، قرآن بننے سے بھی پاک ہے اور خدا اسے بنانے سے بھی پاک ہے۔ توجہ ہے؟ جی حضور، یہ اس کا دفتر وہ نہیں ہے کہ بھولے تو یاد کرے، کہ خدا بھول چوک سے پاک ہے۔ تو یہ علم جو قرآن میں ساری کائنات کا اللہ نے رکھا، یہ کس کے لیے؟ کسی کے لیے تو ضرور رکھا ہوگا۔ اب وہ کائنات میں کون ہے؟ نہ ہم ہے نہ تم، کسی کے لیے تو ضرور رکھا ہے۔ اب تلاش کرے ملا جی کہ وہ ہے کون، تلاش کرو، ملا جی سے پوچھو کہ وہ ہے کون جس کے لیے قرآن میں اللہ نے سارا علم رکھا۔ ارے ہوش میں آؤ، اپنے ایمان کو سمجھو کہ ہے کیا، ایمان کس کا نام ہے اسے سمجھو، لڑو مت، جھگڑو مت، ایمان سمجھو ایمان کیا ہے، کس کے لیے رکھا اللہ پاک نے یہ سارا علم۔ آئیے اب میں عرض کروں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، رحمان نے سارا قرآن اپنے حبیب کو خود سکھایا ہے۔ لانے والے جبریل ہیں قرآن، ارے کون 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 لایا؟ زور سے بولو، ارے زبان پاک ہو جائے، حضرت جبریل کا نام لو۔ کون لے کے آیا قرآن؟ جبرائیل امین لائے، مگر قرآن نے یہ فرمایا کہ لانے والے تو اگرچہ جبریل ہیں مگر ان کو پڑھانے والا ان کا خود خدا ہے، خود خدا نے پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام را نون قاف، الف لام میم صاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف لے کے آئے جبریل امین اور سرکار کو سنانے لگے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں علم تو و فہم تو، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا
یہ جبریل سنا رہے ہیں، سنتے ہی مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے جان لیا الف کا معنی کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میم کا معنی کیا ہے، صاد کا معنی کیا ہے، قاف کا معنی کیا ہے، کاف کا معنی کیا ہے، نون سے مراد کیا ہے یہ میں نے جان لیا، ہا سے مراد کیا ہے، یا سے مراد کیا ہے، صاد سے مراد کیا ہے، عین سے مراد کیا ہے، میں نے جان بھی لیا، میں نے سمجھ بھی لیا۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں سرکار میں لانے والا جبریل نہ سمجھا، آپ سنتے ہی سمجھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مناظر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا مطلب؟ جبریل لا رہے اور نہیں سمجھتے حروف مقطعات کا مطلب، اور مصطفیٰ سنتے ہی فرماتے میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ اے جبریل تمہارا مقام اور ہے میرا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور علامہ صغیر احمد جوکھن پوری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ ملا جی کچھ ہوش میں رہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ حضرات اب غور کیجئے، میں نے کتنی آیتیں آپ کو سنائی، ساری آیت جو سنائی ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ساری کائنات کا علم، زمین و آسمان کا علم، بحر و بر کا علم، خشک و تر کا علم، لال و گوہر کا علم، شمس و قمر کا علم، بحر و بر کا علم، خشک و تر کا علم، ماء و مدر کا علم، شام و سحر کا علم، سارے شجر و حجر کا علم قرآن میں، لال و گوہر کا علم قرآن میں، ساری کائنات کا علم قرآن میں، اور پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، اہل سنت۔ یا رسول اللہ، ہم لوگ ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، دلائل کا انبار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب سمجھ بات آ گئی، اچھی طرح سمجھ گئے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی بات جو اجمالی تھی وہ تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں کہ انہوں نے جو آیتیں سنائی جن میں کہ نبی کو یا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، ہم نے سنائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ سنا کہ نہیں ابھی آپ نے؟ الا من ارتضى من رسول، اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، دیتا ہے۔ کیا بھائی کیا لے کے جا رہا ہے تم کو اٹھا کے؟ ہیں موبائل؟ بھائی کو ہمارے بہت سخت ضرورت ہے، ان کو بہت دلچسپ آدمی ہے، پیاس لگ گئی۔ ہاں بہت جلدی بہت جلدی، توجہ ہے جی توجہ ہے، آواز کم ہوگی کیا بات؟ یا اللہ یہی تو مصیبت ہے یار، یہاں پر
چھوڑو یار، پھر اب تقریر پھر سننا. نہیں اب چھوڑو یار، آواز کم ہوئی. اچھا دل لگ رہا ہے تمہارا؟ ہے جلدی اگر آگے ہوتے تو جلدی کام ہوتا. آئندہ اگر کبھی میرا آنا ہوا تو جلدی میں آؤ گے کہ دیر میں؟ جلدی تاریخ دے دیں. کیا بات ہے. دیکھا حافظ شعیب صاحب، دیکھا؟ واہ. اب کیا کریں، جلدی تاریخ ہی نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ پھر دیں گے یہاں. اب آئندہ پورا میدان بھرنا آپ کا کام ہوگا. یہ عیدگاہ تب تقریر سننا وہ انشاءاللہ. اب حدیثیں تو میں نے پڑھی نہیں ابھی، وہ سب رہ گئی. وہ ادھار اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ نبی کو ساری کائنات کا علم غیب ہے. یہ قرآن سے ثابت ہوا. بولو جی ہاں بولو. اچھا اب ملا جی اگر پھر بھی اڑ جائیں اپنی بات پہ، نہیں ہے غیب کا علم نہیں ہے، تو ہم نے کہیں گے اچھا ملا جی ایک بات بتاؤ کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے پسندیدہ رسولوں کو خدا غیب کا علم دیتا ہے، قبضہ بھی دے دیتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ حضور اس کے پسندیدہ رسول ہیں کہ نہیں؟ جی حضور، جی حضور. عارف صاحب تو تمہیں تڑ جانا چاہیے تھا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں پہنچ گئی؟ اب دیکھو تو صحیح پہنچی کہاں سے کہاں بات. کام اللہ جی بتاؤ ذرا حضور اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہے. تم بولو بے شک ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ پسندیدہ رسول نہیں تو ویسے مر گئے. حضور کو اگر کہے پسندیدہ رسول نہیں اللہ کے تو ویسے گئے. جی حضور ویسے گئے. اور اگر کہیں کہ پسندیدہ رسول حضور ہیں تو علم غیب ثابت، ویسے گئے. جی الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا. ہو گیا کام. ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے آپ نے سنا. اب ایک بات ملا جی کہیں گے اچھا یہ بتائیے کہ پھر ان آیتوں میں یہ ہے کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا؟ ہے کیوں؟ توجہ ہے کیوں؟ وہ آیتیں ہیں کیوں؟ آئی کیوں؟ تو ہم نے کہا ملا جی وہ تمہارا امتحان لینے کے لیے آئی کہ سمجھو گے کہ نہیں. ہاں اس لیے آئی ہیں کہ انہیں سمجھو. جن آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بغیر بتائے کوئی نہیں جانتا. اور جن میں ہے رسول جانتے ہیں تو خدا کے بتانے سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، خدا کا دیا ہوا مان لو. تو بعض دفعہ ملا جی پھنس جاتے ہیں جتنا اللہ نے دیا اتنا تو ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا. کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں تو ایسے کہیں گزرتے ہیں اتنا تو اتنا تو ہے. اب اتنا تو ہے جتنا اللہ نے دیا تو کتنا دیا؟ جی سبحان اللہ. یہ سوال ہے کتنا دیا. تو پھر قرآن سے پوچھو. ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت، حضور مناظر اہل سنت. اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے حبیب جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے معلوم تکن تعلم،
یہ ماضی استمراری ہے. جو بھی نہیں جانتے تھے علمک، اللہ نے وہ تمہیں سب بتا دیا، سب بتا دیا اللہ نے. جو تم نہیں جانتے تھے ہر چیز کا علم دے دیا. بے شک سبحان اللہ. اب ملا جی کہیں وہ نہیں جانتے تھے، ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا. اور بولو، بولے وہ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے کہا وہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. وہ نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا. تم یہ دکھاتے رہو وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے. خدا نے ایک ہی جملے میں سب بتا دیا. جو نہیں جانتے تھے وہ سب، زور سے بولو، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سب بتا دیا. اب تمہیں ماننے میں کیا اعتراض؟ کلمہ کیوں پڑھتے ہو جو مانتے نہیں ہو؟ توجہ ہے جی حضور. کلمہ پڑھ کے بھی نہیں مانتے، بڑی حیرت کی بات ہے. کیوں نہیں مانتے؟ حیرت ہے مجھ کو، افسوس. مولوی ہو کے اب پھر بھی علم غیب رسول نہ مانے اور کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اچھا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ان سے پوچھو جنت میں کون جائے گا؟ بولے اللہ جانے. کون جائے گا جنت میں؟ بولے اللہ جانے. بولیے کون جائے گا؟ بولے اللہ جانے. وہ وہی بولتے ہیں اللہ جانے، اللہ جانے. کون جانے گا؟ بولے اللہ جانے. اور سنی مسلمان سے پوچھئے کون جائے گا جنت میں؟ بولے ہم اہل سنت جائیں گے. سبحان اللہ. انہیں اللہ جانے. ہم اہل سنت جانتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں. ہم مومن ہیں اور مومنی جنت میں جائیں گے. بے شک اللہ جانے. اور اگر وہ کہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں تو ہم کہیں اب یہ بتاؤ جنت میں پہنچ گئے ہو کیا؟ جنت پہنچ گئے؟ بولیے ابھی تو قیامت باقی ہے، حساب کتاب باقی ہے. اور آپ کو ہم جنتی، تو قیامت کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے. کوئی بھی سنی کے علاوہ یہ کہہ نہیں سکتا میں جنتی ہوں. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اگر وہ کہے گا کہ میں جنتی ہوں تو ہم پوچھیں گے بولے پہنچ گئے کیا؟ پہنچ گئے؟ بولے نہیں پہنچیں گے. جب پہنچیں گے تو یہ غیب کی بات ہے. جب تمہارے رسول ہی غیب نہیں جانتے تو تم کیسے جانتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مجاہد ملت، حضور مناظر اہل سنت، حضور علامہ سعید احمد جوخن پوری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. یاد رکھنا علم والے ہمیشہ علم کی لڑائی لڑتے ہیں. پتھر کی لڑائی جاہلوں کا کام ہے، تلواروں کی لڑائی جاہلوں کا کام ہے. علم والے ہمیشہ علم کی مار مارتے ہیں. زندہ باد حضرت اعلی. دل کے پھپول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ویسے امراوتی کافی مشہور ہو گئی ہے. کیا امراوتی میں پتھر چلتے ہیں، گاڑیاں روکی جاتی ہیں؟ جی حضور. لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی پلے لکھوں کام ہے. ارے کتنے بڑے جاہل جٹ نپٹ چوپٹ ہوں گے یہ سب کرتے ہو. اچھا یہ حرکتیں کرتے ہیں مولوی. تم بڑھو آگے، تم بڑھو آگے. ابے تم کیوں نہیں آتے سامنے؟ بتائیے. وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، کرنے دو. تم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟
تم علامہ فاہمہ کہلاتے ہو، مولوی بن رہے ہو، تم نے کیا پڑھا؟ عوام تھوڑی جھگڑے کرتے ہیں، ان کو تو اکسایا جاتا ہے. ہماری طرف کہاوت ہے بھس میں چلگی ڈال جمالو دور کھڑی ہیں. ادھر ستمگر ہنر آزمائے، ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. مگر وہ تیر کیسے ہوں گے؟ وہ جو ہمارے اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا خنجر. کون سا خنجر ہے؟ اعلی حضرت کوئی تلوار لے کے نہیں نکلتے تھے، حکمت. وہ نیزہ بھالا لے کے نہیں نکلتے تھے، مگر ان کا نیزہ تھا کیا؟ وہ قلم. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کر، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے، کہ یہ وار وار سے پار ہے. یہ علمی لڑائی ہے. کیوں بھائی؟ کیسی ہے؟ بولو بولیے. ہم نے کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی کہے کہ ہمارے یہ نیزہ مارا، یہ بھالا بھونکا. اور بھائی ہم نے قرآن حدیث پڑھے، قرآن پڑھا حدیث پڑھی. اگر یہی نیزے بھالے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہی. حضرات اب حدیثیں سب میں نے ادھار کی، جلدی تو نہیں ملے گی لیکن تاریخ ملے گی حدیثیں سنانے کے لیے انشاءاللہ. اچھا ایک حدیث میں سناتا ہوں، تھوڑی سی سنا. حضرات دل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ زندگی کا ایک نرالا مزہ آ رہا ہوگا اس ٹائم آپ کو. کیوں؟ حضرات ایک حدیث میں سناتا ہوں، دیکھو وہ کچھ نہیں سمجھتے، ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں حدیث کو. پڑھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں. حدیث پاک میں آیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں سرکار، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. آہستہ مت بولو، ہر ایمان والا زور سے بولے. اوپر والے ایک بار بول جائیں، ابھی تڑپ اٹھیں گے آپ جب اس حدیث کا مطلب میں بتاؤں گا نا. باغ باغ ہو جائیں گے. یہ فیصلہ کن سمجھو آپ. پانی کوئی مت مانگنا، پانی وہ مانگے. توجہ ہے؟ ہاں توجہ ہے. مناظرے میں پلاتے ہیں پانی. ہاں جب خشکی دوڑ جاتی ہے ہونٹوں پہ. حضرات سرکار نے فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی بھی پیدا کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک جمے ہوئے خون کی صورت میں علقہ، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں رہتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ ہاں بولو. ایسے ہی بولو گے یار، زور سے بولو نا. سرکار نے ہر ایک کے سرکار ہیں. دیکھو ان کی سرکار تو انگریز گورنمنٹ تھی، تمہارے سرکار ہیں.
ہے نا؟ کس نے فرمایا؟ سرکار نے. اچھا یہ بتائیے سرکار نے فرمایا اس وقت کہ ماں کے پیٹ میں ایسا ایسا ہوتا ہے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ جمع ہوا خون، اور 40 دن گوشت کا ٹکڑا. فرمایا اللہ جی کوئی ایک آیت یاد رہتی ہے، وہ سمجھتے کچھ نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. ملا جی نے لکھا نا میرے پاس کتاب رہتی ہے ہر وقت. کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ایک ہے یا دو، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ارے بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اسی آیت کے اخیر میں ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. یا ان اللہ علیم خبیر کیا ہے وہ؟ ارے قرآن کی آیت ہے نا. ان اللہ، میں سننا حافظ نہیں ہوں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ان اللہ علیم خبیر. کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مگر فرما دیا اللہ پاک نے سمجھنے کے لیے عقل بھی تو چاہیے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. تفسیرات احمدیہ میں حضرت سیدنا ملا احمد جیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عالمگیر اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان کے استاد تھے، انہوں نے تفسیرات احمدیہ میں ارشاد فرمایا علیم بمعنی المعلم خبیر بمعنی المخبر. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، یعنی وہ علم دینے والا ہے اور خبر دینے والا ہے. کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے مگر جسے خدا خود بتا دے. بولو وہ تو جانے گا. ملا جی اتنا ہی نہیں سمجھ پاتے آپ کیا کریں. اب ذرا غور کیجئے، سرکار نے دیکھو بتا دیا کہ ایسا ایسا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. یہ 3 منزلیں طے ہوتی ہیں، تب جا کے وہ گوشت کا ٹکڑا بن کے پھر اس میں اعضا بنائے جاتے ہیں. اللہ پاک بنا دیتا ہے نسیں، رگ، پٹھے، ہڈیاں گڈیاں، گوشت، چمڑا، بال کھال سب یہ بن جاتے ہیں. انسان کا پتلا بن جاتا ہے. کیا پورا بن گیا نہیں بچہ ماں کے پیٹ میں؟ بولو نا. ٹائم کتنا ہوا؟ یہ 4 مہینے کا. 40 دن نطفہ، 40 دن مضغہ، 80 دن، اور علقہ 40 دن علقہ 80 دن، پھر 40 دن مضغہ 120 دن. 30 چوکا 120، یہ 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے میں بچہ ابھی بغیر جان کا بچہ ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس کے بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے. اگر ہو بدن میں روح ابھی نکلی نہ ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ. تمہاری نکلی ہوئی کچھ جو سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی مشکل سے کام میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. پھر ارے ملا جی ذرا کچھ سمجھا بھی کرو حدیث کو. اس وقت الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی. بولو کیمرہ تھا کوئی جو اندر کا حال معلوم کر لیتا؟ حضور کے پاس تھا کچھ؟ ارے بابا زور سے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں تھا. اس وقت کی بات ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج تو ڈاکٹر جانتے ہیں کیمرے سے، بولو مشین سے دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ مشین سے دیکھنا یہ غیب نہیں ہوگا. اور بغیر مشین کے جان لینا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم غیب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مناظر اہل سنت،
اب دیکھیے آپ، سرکار نے فرمایا پھر فرشتہ آتا ہے، روح پڑ گئی، پھر فرشتہ آتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بِأَرْبَعِ کلمات، 4 نوشتے دے کر. توجہ ہے، توجہ ہے، بھیج دیتا اللہ پاک فرشتے کو 4 نوشتے دے کر. اب سنیے بہت دھیان سے، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. لاؤڈ اسپیکر کی آواز کمزور ہو گئی ہے مگر آپ کی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ میں آتا ہے اللہ پاک بھیجتا ہے، تو وہ اس بچے کے سارے کام زندگی بھر کے جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے. ایسا ایسا کرے گا، ایسا ایسا کرے گا، ایسا ایسا کرے گا، اتنی نمازیں پڑھے گا، اتنے روزے رکھے گا، اتنے حج کرے گا، اتنے زکوٰۃ دے گا، اتنے اگر بدکار ہوگا تو اتنی بدکاری کرے گا، بے عمل ہوگا بے عملی کرے گا، سود کھائے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا. یہ سب لکھ دیتا ہے فرشتہ. لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں جتنے عمل ہیں، کتنی تسبیح پڑھے گا، کتنا درود پڑھے گا، کتنا سلام پڑھے گا، وہ سب لکھ دیتا ہے. اور کتنا درود و سلام سے چڑے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کتنے لاٹھی پونگے چلائے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کب پتھر پھینکے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. تھانے میں رپورٹ درج کرائے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کس کے خلاف کرے گا وہ سب لکھ دیتا ہے. کون جلسے میں پورے جلسے میں بیٹھے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کون اٹھ کے پانی پینے جائے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کون درود فاتحہ کرے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کون اس سے چڑے گا روکے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کون نبی کے علم غیب کو مانے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. کون انکار کرے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے. جتنے معمولات ہیں زندگی کے سارے کام وہ لکھ دیتا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوگا 5 مہینے کے بعد، 9 مہینے میں ہوتے ہیں نا، 5 مہینے کے بعد پیدا ہوگا. ابھی 4 ہی مہینے گزرے ہیں. 5 مہینے کے بعد پیدا ہوگا. واجلہ، اور اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے. کب مرے گا، کیسے مرے گا، اپنی موت مرے گا یا کسی حادثے کا شکار ہوگا یا کسے کوئی مار ڈالے گا، کس ٹائم مرے گا، کتنی عمر کے بعد مرے گا، کون سی سن میں مرے گا، کون سی تاریخ میں مرے گا، دن میں مرے گا، رات میں مرے گا. ایک ایک سیکنڈ کا وقت وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. ورزقہ، اور پوری روزی لکھ دیتا ہے. کیا کیا کھائے گا، کتنے بکرے کا گوشت کھائے گا، کتنا مرغا کھائے گا، وہ سب بولے نا، کھایا کہ نہیں کھایا کہ وہ سب لکھ دیتا ہے. سب لکھ دیتا ہے. بریانی کتنی کھائے گا لکھ دیتا ہے. نہیں ہے کتنی شیرینی کھائے گا، کتنی بریانی کھائے گا، کتنی غوث پاک کی نیاز کھائے گا وہ لکھ دیتا ہے. کتنے قریب نواز کی نیاز کھائے گا، بولو وہ لکھ دیتا ہے. کتنی دال، کتنے چاول، کتنے گیہوں، کتنے تیل کھائے گا وہ سب، کتنا گھی شکر کھائے گا وہ سب لکھ دیتا ہے. پوری زندگی کی خوراک بولو وہ لکھ دیتا ہے. اچھا اب بتائیے، یہ فرشتے نے لکھ دیا بشقی او سعید، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. خوش نصیب ہے کہ بد نصیب ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. سنی ہے کہ بد عقیدہ ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. خوش بخت ہے کہ بدبخت ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. خوش عقیدہ ہے کہ بد عقیدہ ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. سب کچھ اس فرشتے نے، نہیں بولو گے، یہ بھی لکھ دیا کون کتنا بولے گا جی، اور یہ بھی لکھ دیا کہ مائک سامنے رہے گا، مولانا عارف صاحب رضوی حق ادا کریں گے کتنا، وہ بھی لکھ دیا. جی ہاں بے شک، ٹھیک ہے. جی ہاں حضور. اور 1 مہینہ پہلے آئیں گے امامت کے لیے وہ بھی لکھا. جی حضور. کیوں بھائی؟ امراوتی کی زمین پہ عیدگاہ کے اندر جلسہ ہوگا.
3 مئی سن 2012 میں وہ بھی لکھ دیا، اور ایک جلسہ کئی مہینے پہلے ہوا تھا جس میں جلسے کے بعد کیا ہوا وہ بھی لکھ دیا، سب لکھ دیا فرشتے نے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریے، یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی مشکات شریف میں، اور انہوں نے بھی پڑھی، دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، ندوے میں پڑھائی جاتی ہے، بنارس کے سلفیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بریلی شریف منظر اسلام مظہر اسلام جامعۃ الرضا، ہمارے الجامعۃ القادریہ سب میں پڑھائی جاتی ہے یہ حدیث۔ توجہ کرو، توجہ کرو، سب میں پڑھائی جاتی ہے حدیث، ایک ہی ہے، پڑھتے سب ہیں۔ اب دیکھو سمجھتا کون ہے؟ انہوں نے پڑھی کچھ نہیں سمجھے، اور ہم نے پڑھی تو سمجھ گئے کہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کے تعلق سے اس کی آئندہ کی زندگی کی پوری سوانح لکھ دیتا ہے، سارے کارنامے لکھ رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ابھی وہ کام اس نے کیے نہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوا، 5 مہینے کے بعد پیدا ہوگا، ہر حرکت لکھ رہا ہے اس کی، ہر سکون لکھ رہا ہے اس کا، ہر سانس لکھ رہا ہے اس کا، ہر کھانا لکھ رہا ہے، خوراک لکھ رہا ہے، ہر نقل و حرکت لکھ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، حج و طواف کرنا، مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کرنا، مزارات پہ حاضری دینا، نظر نیاز، فاتحہ درود سلام قیام سب لکھ رہا ہے۔ تو جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا یہ غلام ہے، جب غلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ پیچھے کوئی ایک آدمی مجاہد پیدا نہیں ہوا، پیچھے کوئی آدمی ایسا زندہ دل نہیں ہے کہ سب آگے ہی بیٹھے ہیں کیا؟ ادھر کا کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ واہ بھائی واہ، یہ بھی لکھا تھا کہ سب سے بعد میں بولے گا مگر زوردار بولے گا، یہ بھی لکھ دیا۔ ارے یہاں پر امراوتی میں جماعت رضائے مصطفیٰ قائم ہوگی، یہ بھی لکھ دیا۔ کون کون اس کا ورکر ہوگا وہ بھی لکھ دیا، 11 ممبران ہوں گے، ارکان ہوں گے، وہ بھی لکھ دیا۔ کون کون اس کا تعاون کر کے سنیت کو فروغ دے گا وہ بھی لکھ دیا، وہ بھی لکھ دیا۔ اے لوگوں، فرشتہ، ہر فرشتہ غلام مصطفیٰ ہے۔ جب نبی کے غلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پہچانو، یا رسول اللہ، ابھی حدیث علم غیب کے تعلق سے میں نے نہیں سنائی۔